لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو علم کی وجہ سے بہت بڑی شرافت ملی ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو شرافت اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو امر فرمایا کہ اس کی طرف سجدہ کرو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی نام سکھائے۔ تو علم کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے اور سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ علم ہماری سمجھ میں اور ہمارے فہم میں جو آتا ہے، لوگ عام طور پر علم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھی اور آپ نے علم حاصل کیا تو آپ نے اپنا ذمہ داری پورا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کے کئی درجات اور کئی جو ہے مراحل ہے۔ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور دماغ کے ساتھ ہے۔ بڑی ضروری بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انسان وہ علم حاصل کرے کہ جس کے ساتھ انسان کو مسائل کا پتہ چلے، حلال و حرام کا پتہ چلے، ہم اس کے پابند ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، معاشرت کے مسائل۔ اور یقیناً اس کام کے لیے اہل فن ہے، علماء ہے، فقہاء ہے، مفتیان کرام ہے۔ لیکن جو کام باطن سے تعلق رکھتا ہے، روح سے تعلق رکھتا ہے، اور جس کی طرف لوگ کم توجہ دیتے ہیں، یا اگر کچھ لوگ توجہ دیتے بھی ہیں تو وہ غلط ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ تو وسیلے سے ایک مراد تو انسان کا عمل ہے کہ انسان کا عمل نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم پر عمل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی وسیلے سے ایک مراد جو مفسرین نے کی ہے اور اہل نظر نے کی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے ایک مراد وہ بندہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائے، چاہے کتاب ہو نہ ہو، چاہے آپ کے ہاتھ میں ورق ہو نہ ہو، چاہے ہاتھ میں قلم ہو نہ ہو، لیکن وہ آپ کو رہنمائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ کون ہے؟ یا تو وہی علماء ہے جو ربانی علماء ہے، صرف کتاب پڑھ کر عالم نہ ہو، بلکہ کتاب کو پڑھ کر یا سن کر یا سمجھ کر دل میں مسئلے کو بٹھانے والا ہو، دل میں اس کا رنگ آ چکا ہو۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی ہمارے پاس جب کتاب ہے اور ہمارے پاس صحائف ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، تو ہمیں استاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو یقیناً جس طرح علم ظاہر کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو صرف، نحو، منطق، فلسفہ یا لغت وغیرہ کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو علم باطن ہے، روحانیت ہے، اندر آپ کے اندر ایک کم سو بیماریاں ہے، ریا ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غرور ہے، ان کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ تو اتنی بڑے کام کے لیے کیوں نہ استاد کی ضرورت ہو؟ اس کے لیے استاد کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر آپ جب شیطان آپ کے مقابلے میں ہے، آپ کے مقابلے میں نفس ہے، آپ کے ساتھ انانیت و غرور و تکبر ہے، تو وہ جو شاعر نے کہا کہ ہر انکارے کے بھی استاد باشد، یقین میدان کے بھی بنیاد باشد، کہ جو کام استاد کے بغیر ہوتا ہے، رہبر کے بغیر ہوتا ہے، مرشد کے بغیر ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کار بے بنیاد ہے، اس کا بنیاد ہی کمزور ہے، یا بنیاد اس کا صحیح نہیں ہے، تو آپ عمارت کس طرح ٹھیک کرو گے؟ جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو عمارت کس طرح اس پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا وصل چاہیے، اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، شیطان کا، نفس کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عناصر کو، ہوا، آگ، پانی، مٹی، جو انسان کے جسم کی خصوصیات ہے، ان کو درست کرنا ہے، تو یقین آپ کو پیر کی ضرورت ہے، آپ کو رہبر کی ضرورت ہے، آپ کو مرشد کی ضرورت یقیناً ہوگی۔ اور جناب رومی نے کیا خوب فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے طریقت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ کو رہبر کی اور آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی،
وہ فرماتے ہیں کہ پیر کو پکڑو کہ بے پیر این سفر، پیر را بگزین کہ بے پیر این سفر، ہست پرز آفت و رنج و خطر، کہ پیر کو پکڑو، مرشد کو پکڑو، کہ یہ جو پیر کے بغیر یہ سفر ہے یہ بڑی رنجوں کا، بڑی مصیبتوں کا، بڑی مصائب کا سفر ہے۔ اگر پیر ہوگا تو آپ کامیاب ہوگے، اگر خدا نخواستہ آپ نے پیر کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھا ہوا، استاد کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو بڑی مشکلات آئی، یہ ممکن ہے کہ آپ بھٹک جاؤ، آپ گر جاؤ، آپ کا کام خراب ہو جائے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ علم کی جو تقسیمات ہے اس میں ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ ظاہر کا علم، حلال و حرام کا علم آپ کو کتابوں سے ملے گا، لیکن وہ علم جو علم باللہ ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق فیوزات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے اس باطنی کرم کے ساتھ ہے جو انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے، جس کی طرف ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی اولاد، کوئی مال کام نہیں آئے گا مگر وہ بندہ جو قلب سلیم لے کر آئے، اور وہ دل جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا بدن ٹھیک ہوگا، اگر وہ خراب رہا تو سارا بدن خراب ہوگا۔ یقیناً اس علم کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اس علم کے لیے بھی پیر کی ضرورت ہے، اس علم کے لیے بھی شیخ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ کا کام، مرشد کا کام یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کرے، اور طالب کا اور مرید کا کام کیا ہوگا کہ اس پیر کے ساتھ، جو کامل پیر ہوگا، مخلص رہے گا، اس کے دامن کو پکڑے گا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مراحل کو طے کر سکے۔